السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ام آسماء سعید کے قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کے ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ حارب کی بات پر آفاق بھی چائے سے توجہ ہٹا کر رضا کی طرف متوجہ ہوا۔ مطلب کہ جو حارب کہہ رہا ہے تم اسی وجہ سے یہ سب کر رہے ہو؟ آفاق رضا کی خاموشی محسوس کر کے پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ کریم صاحب بھی عنایہ میڈم کو پسند کرتے ہیں، بس اس لیے میں نے کہہ دیا۔ مجھے لگا وہ عنایہ میڈم کو اس لیے نہیں بتا سکے کہ وہ ان سے 5 سال بڑی ہیں، اور عنایہ میڈم بھی تو کریم صاحب کو پسند کرتی ہیں۔ بات کرتے رضا کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ رضا کسی کو پسند کرنا اور بات ہوتی ہے اور کسی سے محبت کرنا، ساری زندگی کا ساتھ چاہنا اور بات ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عنایہ گل کریم کو پسند کرتی ہے اور کریم بھی عنایہ گل کو، لیکن تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دونوں میں ایک احترام کا رشتہ ہے۔ کریم عنایہ گل کی بہت عزت کرتا ہے، اور اگر یہی بات تمہارے منہ سے دونوں نے سن لی تو کریم کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن عنایہ گل اپنی ہی نظروں میں گر جائے گی، وہ کبھی بھی کریم کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکے گی۔ آفاق اور رضا کی بات حد درجہ بری لگی تھی۔ میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ رضا اپنی کمقتی پر خود کو کوس رہا تھا، لیکن پھر عنایہ میڈم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اور اس دن رضا بھی بات کر ہی رہا تھا کہ حارب درمیان میں بول پڑا، بس رضا اور نہیں، تم بہت کنفیوز ہو۔ جب تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو تمہیں پسند اور محبت میں فرق پتہ چل جائے گا۔ حارب کے ٹوکنے پر رضا خاموش ہو گیا تھا۔ وہیں حارب سوچ میں پڑ گیا تھا کہ جو بات ابھی تک عنایہ گل تک محدود تھی اب وہ دوسروں تک پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ حارب نے سوچ لیا تھا کہ وہ پاکستان جا کر سب سے پہلے عنایہ گل سے ملے گا۔ رات کے 1 بجے کریم سنجرانی اپنے فلیٹ پر واپس آیا تھا۔ رضا جا چکا تھا اور حارب بھی سو چکا تھا، بس آفاق ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا کریم سنجرانی کا انتظار کر رہا تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ کریم سنجرانی نے شوز اتارتے ہوئے ایک نظر آفاق پر ڈالی جو موبائل پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہاں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اور ویسے بھی میری فلائٹ ہے 5 بجے کی، تو تم سے مل کر جانا تھا۔ آفاق نے موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم جا رہے ہو؟ چہرے پر سنجیدگی لیے کریم سنجرانی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تم کہاں تھے؟ آفاق نے کریم سنجرانی کی طرف دیکھا جو کسی گہری سوچ میں تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے پھر بھی پوچھ رہے ہو؟ کریم سنجرانی کو پتا تھا کہ رضا ان دونوں سے بات ضرور کرے گا اور سب بتا بھی دیا ہوگا۔ ٹھیک کہا تم نے، مجھے پتا ہے، اس لیے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اتنی دیر ہو گئی، سب ٹھیک ہے نا؟ آفاق نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کریم سنجرانی نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، اس کی نظریں سامنے ٹیبل پر تھیں اور دماغ کہیں اور تھا۔ کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ تم نے ایک لڑکی کی مدد کی اور وہ اب ٹھیک ہو گئی، بلکہ یقیناً ٹھیک ہوگی، تو بات ختم۔ اب اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ آفاق دنیا کی وہ مخلوق تری سے باتوں میں سے بات نکال کر دل کی بات زبان پر لے کر آنے کا ہنر تھا، اور اب بھی وہ کریم سنجرانی کے دل کی بات زبان سے سننا چاہتا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، بات ختم۔ خیر تم بتاؤ، تیاری کر لی تم نے جانے کی؟ اور ریبہ منصور سے بات ہو گئی کیا؟ کریم سنجرانی نے جیسے آفاق کی امیدوں پر پورے کا پورا سمندر گرا دیا تھا۔ ہاں ہو گئی بات، اب میں سونے جا رہا ہوں، تم بھی سو جاؤ، آفاق کہتے ہوئے اٹھ کر روم میں چلا گیا تھا، اور وہیں کریم سنجرانی آج جو کچھ ہوا اسے سوچتے ہوئے وہیں صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ کالی رنگ کی کار سنجرانی ہاؤس کے باہر آ کر رکی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیور نے گاڑی کا ہارن دیا تو سنجرانی ہاؤس کے چوکیدار نے گاڑی کو دیکھتے ہی فوراً دروازہ کھولا، اور گاڑی دھواں اڑاتی ہوئی پورچ میں جا کر رک گئی تھی۔ ڈرائیور نے پچھلی سائڈ کا آ کر دروازہ کھولا۔ کالی سلک کی ساڑی کا پلو بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہوئے نگین بیگم گاڑی سے اتری۔ گاڑی سے اتر کر نگین بیگم نے ایک نظر سنجرانی ہاؤس پر ڈالی۔ وہ پرانے طرز کا ایک محل تھا جس میں کبھی وہ ملکہ تھی، لیکن اب وہ صرف ایک مہمان سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ جہانگیر صاحب گھر پر ہی ہیں کیا؟ سامنے سے آتا ملازم نے نگین بیگم کو آتے ہوئے دیکھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ جی گھر پر ہیں اور اسٹڈی روم میں۔ ملازم نے اپنی اس مالکہ کو دیکھا جو کبھی یہاں راج کرتی تھی، جس کے حکم کے بغیر یہاں پتہ بھی نہیں ہلتا تھا۔ اور تنزیلہ؟ چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ وہ مجتبیٰ صاحب اور حورین بی بی کے ساتھ مارکیٹ گئی ہیں۔ ملازم نے ادب سے جواب دیتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اسے نگین بیگم کو بس اتنی انفارمیشن دینے کی اجازت تھی۔ گاڑی سے کچھ مٹھائی کے ڈبے ہیں، وہ اندر لے آؤ، آج جہانگیر سنجرانی کا منہ میٹھا کروانے۔ نگین بیگم اپنی ساڑی کا پلو ہاتھ میں لیے ایک ادا سے کہتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج کل بڑے مصروف رہتے ہیں جہانگیر صاحب۔ اسٹڈی روم کا دروازہ ناک کیے بغیر، سلام کیے بغیر وہ سیدھا جا کر وہیں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اپنے کالے گھنے بالوں کو ایک ادا سے گردن سے ہٹاتے ہوئے وہ اپنی اداؤں سے کسی کو بھی قاتل کر سکتی تھی، اور وہ تھی بھی ایسی۔ جہاں حسن ہو وہاں غرور تو آ ہی جاتا ہے۔ سفید رنگ، تیکھی ناک، بڑی سیاہ آنکھیں اور گلاب کی پنکھڑی جیسے ہوں۔ وہ اس عمر میں بھی دل کو چرانے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن سامنے بھی جہانگیر سنجرانی تھا۔ وہ اس عورت کے نیچے اور اس کے چالوں کو اچھے سے سمجھتا تھا۔ سانپ کا ڈسا ہوا بس ایک ہی بار اس کے سامنے جاتا، اور جہانگیر سنجرانی نے اسی خوبصورتی کے جال میں آ کر بہت کچھ گنوا دیا تھا، لیکن وقت سے پہلے وہ اس خوبصورت جال کو توڑنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔
کیسی ہو نگین سلطان بیگم؟ یہاں کیسے آنا ہوا؟ جہانگیر سنجرانی نے کتاب پر نظریں جمائے ہی کہا۔ کسی حد تک بے رخی تھی جہانگیر سنجرانی کی آواز میں، نگین بیگم تو بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ گئی تھی۔ کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ آفٹر آل میرے بیٹے کا بھی گھر ہے، نگین بیگم نے ایک طنز کے ساتھ کہا۔ اپنی بکواس بند کرو اور جو کہنے آئی ہو کہو اور جاؤ یہاں سے۔ جہانگیر سنجرانی تو نگین بیگم کی بات پر بھڑک اٹھے تھے۔ چلی جاؤں گی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ چائے کا نہیں پوچھو گے؟ اگر تم ایسا رویہ رکھو گے تو میں پھر اپنے بیٹے سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ نگین بیگم نے آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے جہانگیر سنجرانی کی طرف دیکھا جو ضبط کے انتہا پر تھے۔ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اس بار جواب قدرے سختی سے دیا گیا تھا۔ یہ تو تم اور میں ہی جانتے ہیں نا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن کریم سنجرانی تو یہ نہیں جانتا کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں، اور ہم میں یہی تو ڈیل ہوئی تھی کہ میں اسے کبھی یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں، اور تم اس کے بدلے میرا یہاں سے سنجرانی محل سے تعلق ختم نہیں کرو گے تو اب کیا ہوا؟ اوکے ٹھیک ہے، اگر تم بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہو تو پھر یہ ڈیل ختم۔ میں ابھی کریم سنجرانی کو یہ بات بتا دیتی ہوں کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں، اور اس کی ماں کہاں ہے یہ اس کا باپ بھی نہیں جانتا۔ نگین بیگم نے کہتے ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر کریم سنجرانی کا نمبر نکالا۔ کیسی ہیں آپ مسز ثاقب سلطان؟ اس سے پہلے نگین بیگم کریم کو کال ملاتی تنزیلہ بیگم جو مارکیٹ گئی تھی۔ گھر آنے پر اسے گارڈ نے پہلے انفارم کر دیا تھا کہ نگین بیگم آئی ہوئی ہیں۔ اوہو بڑی ٹائمنگ ہے تمہاری، چلو آؤ بیٹھو، تم بھی سن لو جو میں کریم سنجرانی کو کہنے لگی ہوں۔ نگین بیگم نے گردن اکڑا کر کہا، مجھے سب پتہ ہے مسز ثاقب سلطان، آپ بیٹھیں، آرام سے بات کرتے ہیں، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ تنزیلہ بیگم نے ایک نظر جہانگیر سنجرانی پر ڈالی جن کا رنگ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم اتنا اصرار کر رہی ہو تو میں اس بات کو یہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ بھی نگین بیگم نے بڑی کمال مہارت سے بات کو وہیں ختم کر دیا تھا۔ وہ بھی کب چاہتی تھی کہ کریم سنجرانی پر یہ راز کھولے کہ وہ اس کی ماں نہیں ہے۔ ایک یہی تو اس کے ہاتھ میں جہانگیر سنجرانی کی کمزوری تھی جسے وہ کبھی بھی کیش کر لیتی تھی۔ مسز سلطان آپ مٹھائی لائی ہیں، کیا آپ نے شہاب کی شادی طے کر دی ہے؟ تنزیلہ بیگم نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، شہاب کی شادی نہیں، شہاب کی جیت کی خوشی کی مٹھائی ہے، سوچا کہ آپ کا سب سے پہلے منہ میٹھا کروا دوں، آخر وہ تمہارے شوہر کی کزن کا بیٹا جو ہے، سب سے پہلا حق تو ان کا ہی ہے نا۔ نگین بیگم نے آنکھوں سے بہت کچھ جہانگیر سنجرانی کو جتا دیا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اللہ شہاب بیٹے کو مزید کامیاب کرے، تنزیلہ بیگم نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے اس بیچارے کا جس کا بہت نقصان ہونے والا ہے، شہاب کی کامیابی پر۔ نگین بیگم نے کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر لگے نیل پینٹ دیکھتے ہوئے ایک نظر جہانگیر سنجرانی پر ڈالی جس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ نگین بیگم کریم سنجرانی کی ہی بات کر رہی ہیں۔ نگین بیگم بس بہت ہو گیا، اگر تم نے کریم کو ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہیں پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا، اور اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میں آرام سے اور عزت سے بات کر رہا ہوں، اگر تم نہیں گئی تو میں گارڈز کو بلا لوں گا۔ جہانگیر سنجرانی کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا اور آواز قدرے اونچی تھی۔ ایک پل کو تو تنزیلہ بیگم ڈر گئی تھی، وہیں نگین بیگم نے اپنی ساڑی کا پلو تھاما اور ہینڈ بیگ کو بازو پر لٹکائے اپنے قدم باہر کو لیے۔ رکو، وہ جو تم مٹھائی لے کر آئی ہو نا وہ واپس لے جاؤ، میں تمہیں خود تمہاری بربادی کی مبارکباد دینے آؤں گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب تک جہانگیر سنجرانی زندہ ہے میرے بچوں کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ نگین بیگم جو جہانگیر سنجرانی کی آواز پر رکی تھی پر مڑی نہیں تھی، غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اسٹڈی روم سے باہر آ گئی تھی۔ آپ اتنا غصہ مت کریں، آپ کو مسز سلطان کی عادت کا تو پتہ ہے۔ تنزیلہ بیگم نے پانی کا گلاس جہانگیر سنجرانی کی طرف کیا جو کرسی پر بیٹھے اپنی حالت کو نارمل کر رہے تھے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جو میں نے نگین سے شادی کی، غلطی نہیں گناہ تھا، شاید جس کا کفارہ میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ جہانگیر سنجرانی نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بند کی، وہیں تنزیلہ بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ وہ تو یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ اگر وہ وقت پر نہ آتی اور نگین بیگم کریم سنجرانی کو کال کر لیتی تو اس پر کیا بیتتی، اور یہاں تنزیلہ بیگم غلط تھی، نگین بیگم وہ کھیل ہی نہیں کھیلتی تھی جس میں اسے ہار ملے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔